اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ان ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے وہ ہجرت کر رہے تھے اور ان کے بیٹی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی، بچپن سے لے کر کنویں میں پھینکے جانے کے بعد قید کے بعد محل تک بادشاہ وہ کیسے بنے۔ پورا واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور تمام اقساط دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، پھر انہوں نے خدا کی آواز سنی جو انہیں پکار کر کہہ رہا تھا، یعقوب سکم سے نکل کر بیت ایل کو چلا جا اور وہاں اس خدا کے لیے مذبح بنا جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا جو تو عیسو سے بچ کر بھاگ نکلا تھا۔ خدا ان کے ساتھ کتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، اتنا کچھ کر گزرنے کے باوجود وہ صبر سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ اپنے بڑے لڑکوں میں حضرت یعقوب کو اپنی جوانی کی پرانی فطرت کا عکس نظر آتا تھا۔ سچ ہے، وقت اپنی کہانی دہراتا ہے اور بعض اوقات اپنا ماضی ایک بھیانک حقیقت بن کر حال کی دیوار بن جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا ماضی کا آسیب کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ کیا میں عمر بھر اسی قید میں رہوں گا؟ کب تک، آخر کب تک قدرت مجھے آئینہ دکھاتی رہے؟ ان کا ذہن ان خیالات میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کے حضور اور رفاقت کے فرحت بخش احساس سے وہ کافی دیر تک محفوظ ہوتے رہے۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھے اور لڑکھڑاتے ہوئے راخل کے خیمے کی طرف چل دیے۔ اس وقت ان کا دل کمال اطمینان سے لبریز تھا۔ بیچاری لیا، اس کے دماغ پر تو پہلے ہی سے دینا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی وحشت سوار تھی، اس لیے کہ ان کے بیٹوں نے اس کی ذلت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب دبے پاؤں خیمے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک گدھے کی بھرپور آواز خاموش فضا میں گونجنے لگی۔ چراغ کی مدھم روشنی ظاہر کر رہی تھی کہ راخل اور یوسف ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ پاس ہی چارپائی پر لیٹے ہوئے ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا، اب تو آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ اس کی متلاشی نگاہیں اپنے باپ کے چہرے پر گڑی تھیں۔ کیا خدا آپ سے ہم کلام ہوا؟ حضرت یعقوب نے اپنے بازو ان کے کندھوں کے گرد حمائل کر دیے اور راخل کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس پر یک نظر ڈالی۔ اس کی متجسس نگاہیں اپنے خاوند کی نگاہوں سے ٹکرا گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، میری جان، خدا کا شکر ہے، کم از کم ایک تو خدا کی سوچ بوجھ رکھتا ہے، اس پر کچھ تمہارا اثر پڑا ہے۔ یعقوب نے راخل کو تسلی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی چارپائی پر جانے کو کودے تو ان کے باپ نے بڑے پیار سے کہا، چلو بیٹا، اب سو جاؤ، شب بخیر، ہم جلد ہی بیت ایل روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بابا، خدا نے بیت ایل جانے کو کہا ہے کیا؟ ہاں، خدا نے ہی کہا ہے، شاباش، چلو اب سو جاؤ، شب بخیر بابا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی چارپائی پر لیٹے ہی خوابوں کی حسین وادی میں کھو گئے۔ حضرت یعقوب پھر راخل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ دراصل وہ دن بھر کی بے چینی کی شدت کو اپنے پیار بھرے جذبات کے اظہار سے کم کرنا چاہتے تھے جس نے راخل کو پریشان اور نڈال کر رکھا تھا۔ حضرت یعقوب اپنی بیوی کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ راخل نے آگے کو جھک کر انہیں دیکھا۔ اسے تشویش ہوئی کہ خدا نخواستہ اس کے خاوند کی طبیعت تو خراب نہیں، لیکن جب انہوں نے گہری سانس بھر کر اپنی بیوی سے باتیں کرنا شروع کی، اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا اور ایک نئی راہ دکھا دی۔ اب حضرت یعقوب نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، یعقوب کے ساتھ بسنے والوں کو
جان لینا چاہیے کہ اس کا خدا مقدس اور غیور خدا ہے۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ ہماری اس محبت کو جو ہم اس کے لیے رکھتے ہیں کوئی اور چھین لے۔ راخل رونے لگی، ہمارا کیا بنے گا؟ جب مقامی لوگوں میں اس قتل و غارت کی خبر پھیلے گی تو وہ تو ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ مجھے تو رہ کر یوسف کا خیال آتا ہے، وہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اور تمہارے بیٹوں کی خونخوار نظریں ہر وقت میرا پیچھا کرتی رہتی ہیں، ہر جگہ مجھے گھورتی رہتی ہیں۔ ساری شام مجھے تو یہی ڈر لگا رہا کہ ان میں سے ایک نہ ایک ضرور آ کر میری گردن اڑا دے گا۔ اف میرے خدا، آخر میرے باپ نے کیا سوچ کر ہم دونوں بہنوں کو ایک ہی شخص سے بیاہ ڈالا؟ یہ سب لڑائی جھگڑے اسی بات کا نتیجہ ہے، یہ سب ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ حضرت یعقوب نے بڑے دکھ سے سر ہلایا، میں نے تو پہلے ہی تمہارے باپ سے صرف تمہارا ہاتھ مانگا تھا، میں کتنا چاہتا تھا تمہیں، اتنی محبت تھی مجھے تم سے کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے جو 7 برس میں نے تمہارے باپ کی خدمت کی وہ چٹکی بجانے میں گزر گئے۔ 7 سال کا طویل عرصہ یوں لگا جیسے ایک دن ہو، لیکن نتیجے میں تمہارا دھوکہ باز بابا تمہاری جگہ لیا کو میرے خیمے میں چھوڑ گیا، اور شادی کی اس رات جب راز فاش ہوا تو کیا کیا بہانے تھے جو اس نے نہ بنائے۔ بیچاری لیا، اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا کتنا مشکل تھا۔ حضرت یعقوب نے راخل کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے بات جاری رکھی، میں بیٹوں کے لیے بھی تو اتنا نمونہ نہ بن سکا، خدا انہیں راہ راست پر لائے۔ راخل کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور اس نے اپنے خاوند کے سامنے اقرار کرتے ہوئے کہا، یوسف کے بابا، اپنے باپ کا بت آج تک میرے پاس ہے، مجھے معاف کر دینا، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جب میں اس خطرناک سفر پر روانہ ہوئی تھی تو زندہ خدا پر میرا ایمان اتنا پختہ نہ تھا، اس لیے میں نے اس بت کو ساتھ لے لیا تھا، لیکن اب خدا کی شفقت اور فضل اور اس پر تمہارے کامل ایمان کو دیکھ کر مجھے اس کی قدرت اور عظمت کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ یہ بت سرے پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، یقین مانو اب میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ اسی اثنا میں حضرت یوسف کی چارپائی سے رونے کی آواز ابھری۔ حضرت یعقوب نے فوراً پلٹ کر انہیں دیکھا۔ بیٹا یوسف، کیا ہوا؟ راخل نے اپنے خاوند کے بازو کو دھیرے سے چھوا۔ ارے یہ تو ننھا عیرام ہے، اسیروں کا چھوکرا۔ یوسف سے اس کی یہ قابل رحم حالت برداشت نہیں ہوتی، اس لیے رات کو اسے اپنی چارپائی پر اپنے ساتھ ہی سلا لیتا ہے۔ راخل نے تالی بجا کر ساتھ والے خیمے سے بلبہ نامی لونڈی کو پکارا، پہلے ہی اس شور سے گھبرا کر جاگ چکی تھی، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے، لیکن جب اسے یہ علم ہوا کہ اسے صرف عیرام کو سنبھالنے کے لیے بلایا گیا ہے تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ چونکہ عیرام حضرت یوسف کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اس لیے دونوں لڑکے بالحق کے ساتھ دوسرے خیمے میں چلے گئے۔ میں غم کے سائے بجائے چھٹنے کے اور گہری ہوتے جا رہے تھے، لگتا تھا یہ جل ڈھلنے والے نہیں ہیں۔ ان اسیروں کے کرخت اور ناخوش چہرے جنہیں ان کے مقام سے اکھیڑ لیا تھا اور ہولناک یادیں ان کے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی تھی، اس خطرے کی مسلسل یاد دلا رہی تھی چونکہ خیمہ بستی پر منڈلا رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی خوب خبر لی، لیکن وہ بدخصلت سپوت سب کچھ سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ رات بھر ہی میں ان کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور خود اعتمادی سے یکسر محروم ہو چکے تھے۔ ایسے میں ظاہر ہے ان کی حد المقدور یہی کوشش رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کی نظروں سے بچے رہیں، تاہم جو ہی ان کی نظر ناشتے کے موقع پر اچانک اپنے باپ پر پڑی، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کافی حد تک اپنے جذبات پر قابو پا چکے ہیں۔ باپ کے چہرے پر ابھی تک وہ عزم دکھائی دے رہا تھا جو اس صبح نظر آیا تھا جب وہ دریائے یبوک کے گھاٹ سے واپسی پر لنگڑاتے ہوئے اپنے خیمے میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت ہر طرف یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ حضرت یعقوب کی خدا کے فرشتے کے ساتھ کشتی ہوئی ہے۔ جب ان کا سردار واپس لوٹا تھا
تو ان کے کولے کا جوڑ اترا ہوا تھا، لیکن ان کے چہرے سے شاہانہ جلال ٹپک رہا تھا۔ ایک خاص راز ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ہر امید بری نظر حضرت یعقوب کے چہرے پر گڑی تھی۔ نہیں یقین تھا کہ اگر خدا ان کے ساتھ ہے تو یقیناً ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب کے دل و دماغ میں اب تک ہلچل مچی ہوئی تھی، بھویں تنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گھرانے کو مخاطب کر کے جرم کی سنگینی کا احساس دلایا۔ ان کی سنجیدہ نگاہ اپنے بیٹوں پر جا کر رک گئی، جو شرم سے اپنی نگاہیں زمین میں گاڑے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سینے کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ پوری قوت سے گرجے، ہم تو گئے گزرے ہیں، صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ چونکہ اس کے مقدس نام کی توہین ہوئی ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہر شخص عاجزی اختیار کرے، اس کے حضور خود کو جھکا دے، یقیناً وہ ہم پر رحم کرے گا۔ بس تم سب توبہ کرو، خود کو پاک کرو، نئے کپڑے پہنو اور اپنا سب تعویذ، گھنٹے اور میرے پاس جمع کرا دو، تاکہ ان سب کو میں ختم کر دوں اور تمہارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جو ایک زندہ خدا ہے، اس پر پختہ ہو جائے۔ تو ہم سب نے حضرت یعقوب کے حکم کی تعمیل کی۔ خیمہ بستی میں اس وقت عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ ہر طرف صندوق اور ڈبے کھول کر مطلوبہ چیزیں ڈھونڈی جا رہی تھی۔ پھر ایک مخصوص بلوط کے درخت کے پاس لوگوں کی ایک لمبی قطار لگ گئی، جو اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی سنجیدگی سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ لوگ اپنے مورتیوں والے مندریں، تعویذ، گھنٹے اور ہر قسم کے بتوں کو بلوط کے درخت کے نیچے کھدے گڑھے میں پھینک رہے تھے۔ اور جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ان کی ماں راحل نے بھی اپنے باپ کے بت کو اس گڑھے میں پھینک دیا ہے، تو ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ اچھلتے کودتے اپنی ماں کے پیچھے بھاگے۔ ماں، بت کو پھینک دینا بڑا مشکل ہوگا، ہے نا؟ لیکن پھر اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہنے لگے، مجھے وہ باتیں بتاؤ نا ماں، جب آپ حاران میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ راحل نے ان کے بھولے بھالے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے گھر سے باہر رہنا بہت اچھا لگتا تھا اور اپنی بانسری بجانے کا تو بہت ہی مزہ تھا۔ ماں، آپ تو اب بھی بہت اچھی دھنیں بجا لیتی ہیں۔ پتہ ہے مجھے اور بابا کو آپ کی بانسری سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے کتے بھی تو آپ کی بھیڑ بکریوں کو ہنکا لایا کرتے ہوں گے۔ ہاں بیٹے، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کتے میری بڑی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مجھے بھیڑ کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ راحل نے انہیں پیار سے چمٹا لیا اور کہا، جلد ہی خدا ہمیں ایک منا دے گا، ہم اب اس سے پیار کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب سب لوگ اپنے اپنے بتوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے تو حضرت یعقوب کے قافلے کو کوچ کا حکم دیا اور تیزی کے ساتھ وہ سکم سے بیت ایل کی طرف روانہ ہو گئے۔ قبیلے کے بعض افراد کا خیال تھا کہ ایسا کرنا کچھ اتنا ضروری نہ تھا۔ قافلے کے محافظ بھی جان گئے تھے، جب سے ان لوگوں نے توبہ کی ہے تب سے کنعان کے لوگوں پر ان کی عجیب سی ہیبت طاری ہو چکی ہے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ اب وہ ان کا پیچھا کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ بیل گاڑی میں حضرت یوسف بھی اپنی ماں کے ساتھ سوار تھے۔ ان کے ننھے سے ذہن میں بہت سے سوال ابھر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں سے پوچھتے، ماں، ہم دادا سے ملنے جبرون کب جائیں گے؟ آپ دادا جان کو جانتی ہیں نا؟ راحل نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں انہیں نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ ہم جلد ہی ان کے پاس جائیں گے۔ اب تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارے بابا تو انہیں ملنے کے لیے 20 برس سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت یوسف پھر اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس مکمل واقعے کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔